أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عكسه ليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم خلقا. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع.
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا فرمایا، اور اگر آپ غور کریں تو اس پوری زندگی کی یہ کائنات کی اصل جو ہے یہ محبت ہے. اس دنیا میں جتنے اچھے کام ہوتے ہیں یہ بھی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جتنے خراب کام ہوتے ہیں یہ بھی محبت کی وجہ سے. دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا محبت کی وجہ سے ہوا. کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو زمین سے محبت ہے، اور کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. یہ پوری کائنات کا نظام محبت پہ چلتا ہے. اچھے کام بھی محبت سے ہوتے ہیں اور برے کام بھی محبت سے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اللہ کی عبادت دو چیز سے کرتا ہے، ایک خوف سے کرتا ہے اور دوسرا شوق یا محبت سے کرتا ہے. جو اللہ رب العزت کی بندگی خوف سے ہوتی ہے اس کی ایک حد ہے، اور جو محبت سے ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے محبت کی کوئی حد رکھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب کوئی شخص حاضر ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کو جو نعمت نصیب ہوتی وہ محبت کی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب ساتھیوں نے سنا ہوگا. آپ جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور جب آپ کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی فرمایا کہ مجھے ان سے زیادہ پھر محبت کسی اور ہستی سے نہیں. یعنی جو سب سے پہلی نعمت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑتے ہی وہ محبت کی نعمت. اور جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو گئی محبت والی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اسی شہر کے اندر، اسی علاقے کے اندر کفار مکہ بھی رہتے تھے، صحابہ کرام بھی وہیں رہتے تھے. لیکن جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل ہو گئی وہ ایمان لے آیا، اور جس کو رسول اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی وہ پھر بھٹکتا رہا ادھر 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 ادھر. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی نعمت یہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند، اور آپ پہ مال خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے وقت میں باہر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو ان کا معمول نہیں تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا بھئی آپ اس وقت مجھ سے ملنے آئے، یہ تو آپ کا معمول نہیں ہے، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ میری خدمت میں آئے؟ عرض کی رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کی طرف نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر. اور جس کو جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو گئی اللہ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیا. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ
عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، اس محبت کی وجہ سے یہ آپ کا مقام۔ جب ہجرت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا راز بتایا، اپنے ساتھ شامل فرمایا، اور آپ تشریف فرما ہو گئے، چلے گئے تو گھر سے ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ کی خدمت کے لیے قربان کر دی۔ بی بی اسما چھوٹی تھی اس وقت، فرماتی ہیں کہ میرے دادا وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بعد میں ایمان قبول کیا انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے تمہارے ابا نے سارا محمد پہ لٹا دیا ہے یا کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ تو بی بی اسما نے ایک ڈبہ لیا، اس ڈبے میں اس زمانے میں جو درہم و دینار تھے، سکے، اس سائز کے پتھر ڈالے، چونکہ ان کے دادا جو ہے یہ نابینا تھے، تو بی بی نے ہاتھ پکڑا ان کا اور اس پتھروں کے اندر ہاتھ گھمایا کہ دیکھو ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ساری دولت چھوڑ کے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک چھوٹی بچی کو یہ چیز کس نے سکھائی؟ یہ محبت نے سکھائی، یہ محبت نے سکھائی ہے، یہ عبادت نے نہیں سکھائی، یہ محبت نے۔ جب محبت ہو جاتی ہے پھر سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، ورنہ اللہ پاک نے ان کو بڑا علم دیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حاجی صاحب کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا میں ان کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ نے جو محبت کا نور، جو عشق کا نور ان کے دل میں رکھا ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے میں ان کی خدمت میں آتا ہوں، فتاوے کے لیے ان کی خدمت میں نہیں جاتے تھے۔ جو محبت اللہ نے ان کے دل میں رکھی تھی، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ محبت اصل ہے۔ جب اللہ کی محبت یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں آ جاتی ہے، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر گھر کا مال دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر اپنی جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں اعلان فرمایا مسجد نبوی کے اندر کہ جی مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام جس کو اللہ نے جن کو جتنا دیا تھا وہ لے آئے۔ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کے آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور مال نہیں ہے، یہ میں بچہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، جب دشمن تیر برسائے تو آپ اس بچے کو سامنے کرو۔ اولاد کی ماں سے محبت، اس کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ اور جتنے مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوئے یہ محبت کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ ایسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے ان کو وقت نہیں دیا، حالت جہاد میں ایمان قبول کیا، غزوے میں شہید ہو گئے۔ لیکن جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہو گئی، اس محبت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ آج ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم میں اس محبت کی کمی ہے، اس عشق کی کمی ہے۔ جس دن محبت ہو جائے گی، نماز بھی خود بخود پڑھی جائے گی، روزہ بھی خود بخود رکھا جائے گا، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک بحری جہاز جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ پہ لگا، اس کا جو کپتان تھا وہ عیسائی تھا، تو جب جہاز بندرگاہ پہ لگتا ہے تو کچھ سامان وہاں سے ان لوڈ ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے، اور کچھ سامان جو ہے اس پر رکھا جاتا ہے ملک کے حساب سے۔ تو اس کپتان نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ بوری اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اور اتارتا ہے، پھر رکھتا ہے، اور باقی جو مزدور ہیں وہ پانی وانی بھی پی رہے ہیں لیکن وہ پانی نہیں پی رہا۔ تو وہ کپتان کہنے لگا، میں نے اس کو بلایا، اس کو کہا جی تم پانی کیوں نہیں پی رہے، اتنی گرمی ہے تم پانی نہیں پیتے؟ اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں۔ تو وہ کپتان کہنے لگا میں یہ سمجھا کہ شاید لوگوں کی وجہ سے یہ پانی نہیں پی رہا، ورنہ اتنے سخت کام میں، اتنی سخت گرمی میں اس کو پانی پینا چاہیے۔ تو کہنے لگا میں نے اس کو اشارے سے بلایا اور اپنے کمرے میں لے گیا، اور وہاں اس کے سامنے پانی رکھا، میں نے کہا تم پی لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔
یہ پانی تم پی لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو کہنے لگے اس بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ایک جنگل کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا ایک چراوا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے. گرمیوں کے دن تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی شدید گرمی کے اندر اس نے روزہ رکھا ہے. تو آپ نے اس کو امتحان کے لیے اس کو بلایا، اس سے کہنے لگے کہ تم ایک کام کرو، تم ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ہم مسافر ہیں، ہم اس کو کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد خود بھی کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے، تم اس سے روزہ افطار کر لینا. اور اپنے مالک کو یہ کہہ دینا کہ جی بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری کو بھیڑیا کھا گیا. مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس چراوے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو حاصل کرنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اس کیفیت کو حاصل کرنا، اصلاح کی کوشش کرنا، یہ فرض عین ہے. فرمایا جس طرح ظاہری علوم کو حاصل کرنا اتنا کہ اس کی زندگی گزر سکے، یہ فرض عین ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے نماز کا پتہ نہیں تھا، میں تو ایسے علاقے میں رہتا تھا، مجھے نماز کا نہیں پتہ تھا. یہ اس کا عذر اب قابل قبول نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم فقہ کا، شریعت کا ضروری ہے، وہ اس کو لازمی حاصل کرنا ہے. اگر وہ حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. اور اس سے زیادہ علم حاصل کرنا، اس کی جزیات کے اندر جانا، حضرت تھانوی فرماتا ہے یہ فرض کفایہ ہے. یعنی پوری بستی میں سے اگر کچھ لوگ دین کے علوم کے اندر تخصص کر لیں، مہارت حاصل کر لیں تو یہ کافی ہے. ہر شخص کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، ان کا فرض ساقط ہو جائے گا. اگر ایک بستی میں سے کچھ نوجوان، کچھ لوگوں کو بستی والے اس کام پہ مقرر کر دیں کہ جی آپ جو ہے دین کی جزیات حاصل کریں، ایک ایک مسئلے کو حاصل کریں، تو پوری بستی سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. ہر شخص کا عالم بننا ضروری نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم نہ بنے، ضروری ہے لیکن ہر شخص کا ضروری نہیں ہے. اسی طرح حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ اصلاح کی کوشش کرنا، یہ سینے کو صاف کرنا، اپنے قلب کو منور کرنا، احسان کی نعمت کو حاصل کرنا، فرمایا یہ بھی فرض عین ہے، ہر شخص پر ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کی تربیت کرنا، یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ اس کام پہ مختص ہو جائیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں تو بس کافی ہے. ہر شخص کا شیخ بننا، پیر بننا یہ ضروری نہیں ہے. یہ فرض کفایہ ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرتے رہیں، بس یہ کافی ہے. لیکن اپنے دل کی اصلاح کروانا یہ ہر شخص پہ فرض ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس کی نہیں ہوتی جس کا دل حاضر نہ ہو، جس کا دل حاضر نہ ہو. اس لیے کہ دل ہر چیز کی اصل ہے. اللہ نے محبت کا مقام دل پر رکھا ہے. کسی زمانے میں سائنس یہ کہتی تھی کہ انسان کے جو جذبات ہیں ان کا تعلق دماغ سے ہے، لیکن اب سائنس بھی یہ کہتی ہے، ابھی پچھلے دنوں کوئی سائنسدان مرا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس کے دل میں کوئی مسئلہ تھا، اس کے دل کے اوپر کچھ اعضاء تھے، کچھ ٹشو تھے جو خراب ہو گئے، ڈیمیج ہو گئے، اس سے اس کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا. ورنہ اس سے پہلے سائنس یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے اعصاب کا تعلق، ہماری سوچوں کا تعلق یہ ہمارے دماغ سے ہے. اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں جی دماغ سے نہیں ہے، ان کا تعلق تو دل سے ہے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر کسی کو کوئی صدمہ ہو جائے، اب اس کا دماغ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن آپ اس سے کہیں جی کھانا کھا لو، کہے گا جی میرا دل نہیں کرتا. جی فلاں جگہ چلتا ہے، کہے گا جی میرا دل نہیں کرتا. کیوں؟ کہ دل جو ہے یہ اعضاء کا سردار ہے. اگر دل کا مزاج خراب ہے تو پھر پورا جسم، اس کا کھانے کا تعلق تو بھوک سے ہے نا، پیٹ سے ہے، بھوک سے. کہیں جانے کا تعلق تو قدموں سے ہے یا آنکھوں سے ہے، لیکن اس کا دل نہیں کرتا. حالانکہ باقی سارے اعضاء اس کے ٹھیک کام کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا دل اداس ہے،
یا پریشان ہے تو باقی اعضاء بھی ڈسٹرب ہے. تو اسی طرح جو دل ہے، یہ دل اگر صاف نہیں ہے، یہ دل اگر نورانی نہیں ہے، یہ دل اگر پاک نہیں ہے، اس دل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر باقی اعضاء اس سے چھلکتے ہیں. جس کا دل صاف ہوتا ہے آپ کو اس کے اعضاء میں اس کی نورانیت نظر آئے گی، اور جس کا دل صاف نہیں ہے اس کے اعضاء چونکہ دل کے تابع ہیں، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر وہ غیبت بھی کرے گا، پھر وہ بد نظری بھی کرے گا، پھر وہ کم بھی تولے گا، پھر وہ سارے کام کرے گا اور نمازی بھی ہوگا. کیا وجہ ہے؟ ہم نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں. سب سے زیادہ جو عمرہ ہے یہ ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ عمرہ. اور حالت یہ ہے کہ 186 ایک اسٹڈی ہوئی، 186 ممالک کی عدالتوں کے اندر ہمارا 146واں نمبر ہے. حالانکہ ہمیں حکم ہے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاضی انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ بغیر گوشت کے یعنی آئے گا. ہم نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن نہ ہم سے بے ایمانی گئی، نہ ہم سے جھوٹ گیا، نہ ہم سے بد نظری گئی، نہ ہم سے غلط کام گئے. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی. ہم نے دل پہ محنت نہیں کی. اگر ہم اس دل کو صاف کر دیتے، اس دل میں اللہ کی محبت کو ڈال دیتے، اس دل کو چمکا لیتے، پھر سارے اعضاء جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں. اگر دل صاف ہو جاتا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، دل صاف ہو جائے گا تو بد نظری نہیں کر سکتا، دل صاف ہو جائے گا تو کم نہیں تول سکتا، دل صاف ہو جائے گا تو نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ سارے اعضاء دل کے تابع ہیں. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں سلوک کی ایک خصوصیت ہے، یہ جس کو ہم تصوف و سلوک کہتے ہیں نا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کی خصوصیت ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ طبیعت پہ دین کے کاموں کے لیے جبر نہیں کرنا پڑتا. مزاج جو ہے وہ دین کے کاموں کے تابع ہو جاتا ہے، پھر جبر نہیں کرنا پڑتا. اب ہمیں جبر کرنا پڑتا ہے، نماز مشکل ہے، روزہ مشکل ہے، حج مشکل ہے، سارے دین کے کام مشکل ہیں. اور جب دل کی صفائی ہو جائے گی، اس میں اللہ کی محبت آ جائے گی، سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور یہ سب سے آسان اور سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. جس نے اپنے دل پہ محنت کر لی، باقی پورے جسم پہ اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے. نہ آنکھوں پہ محنت کی ضرورت ہے، نہ زبان پہ محنت کی ضرورت ہے، نہ پاؤں پہ محنت کی ضرورت ہے. بارہا مشاہدہ ہے جن لوگوں نے اپنے دل پہ محنت کر لی، پہلے بہت بولتے تھے، بعد میں خاموش ہو گئے. جی کیوں نہیں بولتے؟ کہ میرا دل نہیں کرتا. تو خود بخود کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اصل ضرورت یہ ہے کہ دل پہ محنت کی جائے. اسی لیے اللہ والے اس دل پہ محنت کرتے ہیں، اس دل کو صاف کرتے ہیں. اور کیسے صاف کرتے ہیں؟ دو چیزوں سے صاف کرتے ہیں. ایک اللہ کے ذکر سے صاف کرتے ہیں. کل شیء سکال و سکالۃ القلوب ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے دل کو صاف کرتے ہیں. اللہ کا ذکر دل کا علاج ہے، دل کا ریگمال ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان ہے اللہ کا ذکر. جس کو اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دے دی، آپ اس سے پوچھیں کہ جس کے دل کو کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے. یہاں بھی سکون ہے، جب قبر میں چلے جائے گا تو وہاں بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں بھی اس کو سکون ہوگا. جو اللہ کو یاد کرتا ہوگا اس کو قبر میں بھی سکون ہوگا. جب حشر میں اٹھے گا اللہ اس کو وہاں بھی سکون. اس پریشانی کے عالم میں، حشر کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی ہے، اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ اس کو سکون دیں گے. یہ ذکر کی برکت ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ کا نام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا نام. اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے صرف اللہ کا نام کافی ہے. اتنا بڑا ہے اللہ کا نام. اللہ پاک کی ذات کے بارے میں تو اسی لیے حکم ہے نا کہ ذات پہ آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، صفات پہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ انسانی عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی. اللہ پاک کا صرف نام جو ہے، یہ پوری کائنات صرف اس نام کی برکت سے چل رہی ہے. جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اللہ کا نام جاننے والا ہوگا، یہ پوری کائنات چلتی رہے گی.
نام بھول جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اتنا برکت والا نام ہے. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی پھر وہ دل کتنا برکت والا ہو. روایات میں آتا ہے، حدیث شریف ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا ستارے کتنے روشن ہیں، ان میں کتنی روشنی ہے، ہر ستارے کا اپنا ایک رنگ ہے. تو آسمان سے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق دیکھتی ہے زمین کی طرف کہ یہ جو روشنی ہے یہ فلاں کے گھر میں آج اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ چمکتا ہے وہاں پر. اس میں مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین چونکہ نیچے ہے آسمان اوپر ہے تو آسمان سے دیکھنے کے لیے زمین پہ نیچے دیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا آسمان والے کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر ہم چاند پہ چلے جائیں جب بھی زمین ہمیں اوپر نظر آتی ہے، مریخ پہ چلے جائیں جب بھی زمین ہمیں اوپر نظر آتی ہے. زمین اوپر ہے تو آسمان سے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں. پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا اس دل آسمان سے کیسے چمکتا؟ یہ مکان تو مادی ہے، یہ فنا ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مادی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، جس کی اہمیت ہے، جب اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا تو پھر آسمان سے کیسا چمکتا ہو. فرشتے پہچان لیتے ہیں یہ ذاکر ہے یہ غیر ذاکر ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے جو نہیں کرتا وہ مرتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دلوں پہ محنت نہیں کی. ہم نے بہت محنت کی تو نماز پہ کر لی، باقی عبادات پہ کر لی. اگر ہم دل پہ محنت کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی نمازوں کو درست کرنا یہ فرض ہے. اگر کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو جتنا مرضی اللہ اللہ کرتا رہے. نماز ضروری ہے. جو عبادات ہیں ان کے جو طریقے ہیں یہ ضروری ہے. ہر فرد کو سیکھنا ضروری ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے یہ فرائض ہیں، نماز ان سے ٹوٹ جاتی ہے، وضو کے یہ فرائض ہیں، غسل کے یہ فرائض ہیں، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ان پہ عمل کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ اپنے دل کو صاف کرے. جیسے نماز کے ظاہر کو اس نے بنایا ہے ویسے جب دل صاف ہوگا تو نماز کا باطن بھی بن جائے گا. اور جب نماز کا باطن بن جائے گا تو جتنی نماز کی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں پھر وہ ہمیں حاصل ہوں گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ نماز کی خصوصیت ہے، ہمیں حاصل ہے. یہ نماز مومن کی معراج ہے. اب معراج کیا ہے؟ سب ساتھی جانتے ہیں معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. یہی ہے نا معراج. تو مومن کی معراج کیا ہے؟ یعنی مومن کی اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ یہ نماز ہے. اس لیے حدیث جبریل کے اندر ہے نا نماز ایسے پڑھو، عبادت ایسے کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی پہلی کیفیت بھی حاصل ہو سکتی ہے. اگر حاصل نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم دوسری کیفیت تو حاصل ہو. اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ بھی گزارے ہیں جن کو اللہ نے پہلی کیفیت دی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسی محبت کا تعلق ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی سے فرمایا تھانوی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا. ہم بھی سجدے میں سر رکھتے ہیں، ہم بھی سجدے میں سر رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستے پہ چلانا. اور اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، حقوق بھی دباتے ہیں. اور دن میں ہم بہت دفعہ یہ سوال ہر رکعت کے اندر یہ سوال کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا. کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا؟ ہماری عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکے. یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ سے روز سوال کرے، ایک ہی چیز کا سوال کرے کہ یا اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پہ چلیں، سیدھے راستے پہ چلائیں، اور پھر بندہ سیدھے راستے پہ نہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں کچھ نقص ہے نا، ہمارے سوال میں کوئی نقص ہے.
اور وہ نقص کیا ہے؟ وہ توجہ کا نقص ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، توجہ ہماری نہیں ہوتی، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر دل ہمارا باہر چلے جاتا ہے مسجد سے. اس کے بعد باقی کام امام صاحب کرتے ہیں، اور جب ہم امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ہمارا دل واپس حاضر ہو جاتا ہے. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آپ مسجد میں چلے جائیں اور نمازیوں کو روک کے پوچھیں کہ امام صاحب نے پہلی 2 جہری تلاوت کے اندر کیا پڑھی ہے. اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو 50% ایسے لوگ ہوں گے ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ امام صاحب نے پہلی 2 رکعت کے اندر کون سی سورتوں کی تلاوت کی ہے. یہ محتاط اندازہ ہے. باقی جو اللہ کی طرف رجوع ہے، ہم نے وضو کر لیا، اپنے بدن کو پاک کر لیا، لباس کو پاک کر لیا، سر کو ڈھانپ لیا، سارے اعضاء کو تابع کر لیا شریعت کے، اور پھر جب اللہ اکبر کہا، جس مقام پہ اللہ کی رحمت کو آنا تھا، نہ اللہ کی رحمت آنکھوں پہ آئے گی، نہ زبان پہ آئے گی، نہ اس کے جسم پہ آئے گی. اللہ کی رحمت تو دل پہ آنی تھی. جس مقام پہ اللہ کی رحمت نے آنا تھا اس کو ہم نے مسجد سے باہر نکال دیا. وہ مسجد سے باہر چلا گیا. 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت ہم پڑھتے رہے، اور جب سلام پھیرا تو پھر واپس آ گئے. جب اللہ کی رحمت ہم متوجہ نہیں ہوئی، پھر ہماری نمازوں کا ایسا ہی حال ہے. پڑھ لی جب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی جب بھی ٹھیک ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ نمازی بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، بندہ نمازی بھی ہو اور ظلم بھی کرے، بندہ نمازی بھی ہو اور حق بھی دبائے، بندہ نمازی بھی ہو اور کم بھی تولے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ صورت نماز ہے. آپ ایک پھول لے لیں کاغذ کا، اور اس پہ کہیں جی گلاب 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 گلاب، آپ 1,00,000 دفعہ اس پہ گلاب لکھتے ہیں، اس سے خوشبو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ صورت گلاب ہے. حقیقت گلاب کیا ہے؟ آپ پودے کے پاس جائیں، اس سے گلاب توڑیں، وہ 1 دفعہ سو گیا، آپ کو 1 دفعہ میں خوشبو. آپ اس کو نہیں بھی کہیں گے، گلاب کی جگہ کوئی اور نام رکھ دیں گے، جب بھی وہ آپ کو خوشبو دے گا، اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت ہے. اسی طرح ہماری نمازوں میں حقیقت نہیں ہے، صورت نماز ہے. یہ عادت نماز ہے، ہم نے عادت بنا لی. خیر یہ بھی بہتر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کی عادت نہیں ہونی چاہیے، عادت نماز ہے، اس کو عبادت نماز میں منتقل کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ قلب کی صفائی سے ہوگا. جب دل کی صفائی ہوگی، دل میں اللہ کا ذکر آئے گا، دل میں نورانیت آئے گی، خود بخود نماز. یہ جن ساتھیوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، آپ ان سے پوچھیں پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ کا ذکر کیا، اب ان سے پوچھیں جی پہلے آپ کی کیا نماز تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کی برکت سے میرے دل میں نورانیت پیدا ہوئی، میں نے 40 سال کی نمازوں کو قضا کیا. میں نے کہا یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی میری. اور حقیقتاً بھی ایسا ہے، جس شخص کو اللہ یہ نعمت دیتے ہیں پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے میری نماز کیا تھی، وہ تو میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا تھا، میرا تو اللہ سے تعلق نہیں تھا. تعلق اللہ سے ایسا ہو بندہ کہے اللہ اکبر اور پھر اللہ پاک کی ذات کی تجلیات کے اندر گم ہو جائے. مشہور واقعہ ہے نا، تو علی کو کسی نے نیزہ مار دیا، وہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا. اب آپ کا جسم مبارک سخت تھا تو لوگوں نے زور لگایا، نکلتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا بھائی جب میں حالت نماز میں ہوں پھر نکالنا. تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر فرمایا، اور پیچھے سے کسی نے نیزہ نکال دیا، نیزہ بھی نکل گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. آج لگا دیں، آج تو ہمیں اگر مچھر بھی کاٹ لے تو ہم فوراً کان کو بجھاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے جی میرے کان پہ مچھر نے کاٹ لیا. کیونکہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے. عشق مجازی میں اتنی طاقت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی تو وہ مصر کی عورتوں نے ان کو لعنت ملامت کی. تو زلیخا نے پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزار دیا. تو ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. یہ عشق مجازی کی طاقت ہے. ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم پھل نہیں کاٹ رہی، ہم تو اپنی انگلیوں کو کاٹ رہے ہیں. ہم اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں نماز میں، مکھی ہمیں نماز میں تنگ کرتی ہے. بلکہ ہماری تو نماز کا یہ حال ہے کہ جو کام ہمیں عام حالت میں یاد نہیں آئے گا وہ حالت نماز میں یاد آئے گا. وہ ایک قصہ ہے نا، کسی نے امام صاحب سے نماز میں بھول ہو گئی تو کسی نے کہا جی آپ نے 3 پڑھائی ہیں، کسی نے کہا 4 پڑھائی ہیں.
تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے 3 پڑھائی، مجھے شرح صدر ہے۔ کہنے لگے جی کیسے؟ کہنے لگے جی میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ایک حساب رہ گیا ہے، آپ نے 3 پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی، 4 نہیں پڑھائی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک ساتھی تشریف لائے، انہوں نے حیدرآباد میں کی نماز پڑھی تھی، اس کا واقعہ حضرت سے بیان کیا۔ فرمانے لگے کہ عصر کی نماز تھی، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور 3 رکعت میں سہون سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ بھئی میں اگر مسجد سے باہر چلا گیا تھا، آپ سارے مسجد سے باہر چلے گئے تھے، کوئی ایک نمازی بھی مسجد کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہیں، بے نمازی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ بے نمازی کو تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ نور کی بارش کرے۔ باقی اماموں نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کو مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی کرو۔ بے نمازی کو تو اتنی وعید ہے۔ آج ہم نے عام کام بنا لیا، نماز تو ہم نے اپنی سیکنڈ دوسری ترجیح کے اندر رکھ لی۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہیں، ان کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ کیوں؟ کہ دل کی صفائی پہ کبھی توجہ نہیں دی۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا اور اپنے دل پہ ذرا رگڑا لگایا ہوتا اللہ کے ذکر کا، تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسے صاف نہیں ہوتا۔ حدیث شریف ہے، وہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، ویسے صاف نہیں ہوگا، قرآن سے صاف نہیں ہوگا، نماز سے صاف نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا۔ جب اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا پھر باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر باقی چیزیں اس کی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اور اس میں محنت لگتی ہے۔ آپ نے شیشے کو بنتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ نہ بھی دیکھا ہو تو سنا ہوگا، یہ ریت سے بنتا ہے، ریت سے۔ اب آپ ریت کو اٹھائیں، اس میں اپنا عکس دیکھیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو ریت کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کی مہ کو ختم کیا جاتا ہے، پھر جب یہ پگھل جاتا ہے پھر اس کو کسی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے لیئر چڑھائی جاتی ہے، کوٹنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے آگے رگڑائی کی جاتی ہے، پھر اس میں بندہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے کہ جی میرے چہرے میں کیا نقص ہے، میرا چہرہ خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے۔ یہ آئینہ یہ محنت سے بنتا ہے، اس کو بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، اپنی جو اس کی حیت ہے اس حیت کو مٹانا پڑتا ہے۔ جب اس حیت کو مٹاتا ہے پھر آگ میں جلتا ہے، پھر کوئی کاریگر اس پہ رگڑا لگاتا ہے، اس کو تراشتا ہے، پھر یہ بندے کا چہرہ کو دکھاتا ہے تم میں یہ خامی ہے۔ یہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، اس پہ اللہ کا ذکر ہوگا، پھر یہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جب جائے گا تو پھر اس پہ پالش ہوگی، پھر یہ دل ہمیں بتائے گا کہ جی تم میں یہ نقص ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، مومن کا دل مفتی ہے، وقت زیادہ تو نہیں ہوگی، مومن کا دل مفتی ہے، مومن کا دل اس کو بتاتا ہے یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا دل تو ہمیں بتاتے نہیں۔ ہم 20 سال سے نمازی ہیں، 30 سال سے نمازی ہیں، 40 سال سے نمازی ہیں، ہمارے دل نے کبھی نہیں بتایا کہ جی کم نہیں تولو، حرام نہیں کھاؤ، جھوٹ نہیں بولو۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ہم نے اس پہ محنت نہیں کی، ہم نے کسی کاریگر کے ہاتھ میں اپنے دل کو نہیں دیا۔ اگر ہم کسی کاریگر کے ہاتھ میں اپنے دل کو دیتے اور وہ اس دل کو چمکا دیتا، ہمارا دل ہمیں بتاتا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کیا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ہمارے سلسلے کی یہ خوبی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ کام غلط ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو یہ ضرور پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے کام کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت ہے، اللہ کے ذکر کی برکات ہیں۔ بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اگر تو بندے کو یہ خصوصیات حاصل ہیں، یہ نعمتیں حاصل ہیں کہ اس کو نماز میں بھی احسان ہے، عام حالت میں بھی احسان کی کیفیت ہے، پھر تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ اس زمانے کے اندر کہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ معرفت کی جو نعمت ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ معرفت کی نعمت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، جس کو اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے سوائے ایمان کے۔
تو اگر تو یہ نعمت حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر یہ نعمت حاصل نہیں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ دنیا میں بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ 36 ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ایک کے پاس گیا نفع نہیں ہوا، دوسرے کے پاس چلے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میڈیکل کا جو علم ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں تھے، مجھے ان سے نفع نہیں ہوا، دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے، ان سے نفع نہیں ہوتا، تیسرے کے پاس چلے جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی باطنی بیماریوں کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ والے کے پاس، ایک تو ہم ان کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، اور اگر ان سے نفع نہ ہوتا ہم کہتے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جس کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اپنے دل کو چمکا کر ان نعمتوں کو حاصل کرے، اس لیے کہ جب دل صاف ہوگا، ظاہر کی بیماریوں کے لیے بھی کسی علاج کی ضرورت ہے، یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہے، یہ ایسے خود بخود ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ظاہر کی بیماریاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، باطن کی پتہ نہیں چلتی ہیں۔ حسد ہے پتہ نہیں چلتا، کسی کو تکبر ہے پتہ نہیں چلتا، وہ کہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، حب جاہ ہے پتہ نہیں چلتا، حالانکہ یہ سب بیماریاں ہیں، یہ سب غلاظتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا جب بندہ گناہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جو فرشتے کندھوں والے یہ بھی سے دور بھاگ جاتے ہیں 40 سے۔ ہمیں تو جھوٹ کی بدبو نہیں آتی، ایسی بدبو ہے جھوٹ کے اندر۔ ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، کتنا کثرت کے ساتھ، کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے، یہ ساری غلاظت کو مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ساری دل کی قدرتیں، ساری غلاظتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، یہ دل کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، آئینہ کر دیتا ہے۔ پھر جب دل آئینہ بن جاتا ہے، اس میں اللہ کی محبت آتی ہے، اس میں اللہ کا نور آتا ہے، اور جب اللہ کی محبت اور نور آتا ہے پھر باقی مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں، پھر طبیعت پہ جبر بھی نہیں کرنا پڑتا، سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ جس کو اکثر ساتھی، مجھے ضمن بات یاد آ گئی، ایک دفعہ ساتھیوں سے بات ہوتی ہے کسی کاروبار کے حوالے سے، تو ساتھی کہتے ہیں جی ان کا کاروبار پہلے بڑا خراب تھا، پھر اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اب تو ماشاءاللہ ان کا کاروبار بہت چلتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی اللہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو بلکہ یہ تو مستند بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا فکر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اب ہمارا کیا ذہن ہے، اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کا کاروبار چمک جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں پکڑتا۔ اللہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کا دل چمک جاتا ہے، اس کا دل چل پڑتا ہے، اور جس کا دل چل پڑتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو یہاں روشن کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کا یہاں بھی ذاکرین میں ہے، قبر میں جائے گا وہاں بھی ذاکرین میں ہے، حشر میں جائے گا وہاں بھی ذاکرین۔ تو اس کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم ظاہر کی فکر کرتے ہیں، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ ان بیماریوں کو ساتھ لے کے نہیں جانا، یہاں علاج آسان ہے، یہاں علاج آسان ہے کہ حضرت مجھے حسد کی بیماری ہے، حضرت مجھے حب جاہ کی بیماری ہے، یہاں اللہ والے جو بتائیں گے وہ آسان ہے۔ اور جب قبر میں کسی مومن کا حساب ہوگا نا، ان کو ان بیماریوں سے جب چھٹکارا ہو وہاں مشکل ہے۔ دنیا میں نماز نہیں پڑھی، کسی سے اصلاح کرا لی، اپنی نمازوں کو مکمل کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہاں سے جانے کے بعد جب فرشتے اس کا حساب کریں گے اس بیماری کا، جس کو نماز نہ پڑھنے کی بیماری تھی، تو بڑا مشکل ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک سانپ مسلط ہوگا اس کے اوپر، جو صرف زمین پہ پھونک مار دے تو زمین پہ سبزہ نہ ہوئے۔ ہمیں یہ باتیں ایسے لگتی ہیں جیسے یہ کیوں لگتا ہے ایسا، حالانکہ ایمان غیب جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کو غیب پہ ایمان نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان کا مشاہدہ نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العزت نے ان کیفیات کو نہیں اتارا، اور وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے، اس لیے کہ ہم نے دل کو اس قابل نہیں بنایا کہ اللہ پاک ان کیفیات کو ہمارے دل کے اندر اتارے۔ دل صاف ہوگا پھر یہ کیفیات آئیں گی۔ کیا وجہ ہے صحابہ کرام جب کوئی آیت پڑھتے تھے عذاب کی ساری رات روتے رہتے تھے، ساری رات روتے رہتے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیفیت ہمارے دل پہ نہیں آتی۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت یہ دو نسخے ہیں جو دل کو صاف کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں
نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے. ہم نقشبندی ہیں اور ہم دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے. اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ دل کا جو ذکر ہے یہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے. اس لیے کہ جب دل روشن ہو گیا باقی اعضاء خود بخود روشن ہو جاتے ہیں. تو توجہ اپنی دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے. یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کی محبت اور رحمت کہاں آ رہی ہے؟ یہ میرے دل کے اندر آ رہی ہے. اور بندہ اللہ سے جو گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے. چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے. یا اللہ ہم مجرم ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، ہم آپ کی یاد کے لیے آئے ہیں. آپ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیں. آپ ہمارے دل کو اپنی محبت سے منور فرمائیں. اس محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت اور محبت کا فیضان آئے گا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس میں مختلف کیفیات بندے کے اوپر آتی ہیں. یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ پاک کی ذات ہے اور بس باقی سب خلا ہے. اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیخنے چلانے کا دل کرتا ہے، رونے کا دل کرتا ہے. تو اس میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ یہ کیفیت وارد ہو تو وہ اس کیفیت کو دبائے نہیں، بلکہ اس مجلس کے اندر جو بھی اس میں کیفیت وارد ہو وہ اس کو کھلا چھوڑ دے. کیفیت کو دبانا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی پہ کوئی کیفیت نہیں ہے تو خود سے زور سے شور کرنا یا اس طرح کی کرنا وہ آداب کے خلاف ہے. خود سے کوئی کیفیت طاری نہ کریں. اگر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کو پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اپنے مزاج کو اس کو روکنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بس یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے. یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں. وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. ہمارے بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب بچہ مدرسے میں ہوتا ہے تو بہت سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ باتوں پہ لگ جاتے ہیں تو استاد کے سامنے ایک ڈیسک ہوتی ہے، ایک بینچ ہوتی ہے، ایک چھڑی ہوتی ہے. استاد اس چھڑی کو بینچ کے اوپر مارتا ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز سے بچے جو ہے دوبارہ تعلیم کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ تسبیح چلانے کا مقصد صرف آواز کو پیدا کرنا ہے
تاکہ خیالات جو ہیں اس آواز پہ یکسو رہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعہ بھی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. جی اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں. ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے. گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر. گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر. کہاں ہیں باپ دادا سب جن کی تو نشانی ہے. نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے. تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے. اللہ اللہ اللہ.
اللہ 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 خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، جان کر بھول کر جو کیے ہیں، ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت کی تو آسرا ہے، آپ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے آپ کا، اور آپ کے سوا کون ہے میرا، ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے آپ کا، اور آپ کے سوا کون ہے میرا، گر جاؤ مجھے آپ اٹھا لیں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، میرے آنسو سوالی ہیں آپ کے، گر رہے ہیں دامن پہ میرے آنسو سوالی ہیں آپ کے، گر رہے ہیں دامن پہ میرے، اے میرے اللہ، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر، خطا پہ شرمسار ہوں میں، خدایا گنہگار ہوں، جان کر بھول کر جو کیے ہیں، ہے پتہ مجھ کو سزا ہے، اللہ 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 میرا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے،
خدایا فضل فرما دل بدل دے والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مولا یا مولا 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 گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے کروں پرواہ اپنی ساری خوشیاں ساری خوشیاں تو اپنا عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مولا یا مولا 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 اللہ 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 کرو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اس کے لاکھوں ہیں ہم بے کرم دوستو اللہ دوستو اللہ 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 کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون اللہ اللہ
کو میسر سکون اللہ اللہ مٹاتا ہے غم اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا ذکر سے دم میں آتا ہے دم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو رب کی جانب رجوع کا بہانہ ہے سب رب کی جانب رجوع کا بہانہ ہے سب اہل باطل کے جو روستم دوستو اللہ اللہ دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو راہبر مصطفیٰ اور منزل خدا راہبر مصطفیٰ اور منزل خدا سنگ میل ان کے نقش قدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ 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 میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا
رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو تیرا منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہوگا پھر تیرا منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہوگا پھر یہ دل ایک پل نہ ہوگا پھر سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء
قدیر. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے پڑھا ہے، آپ نے عرش پہ لکھوایا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جب روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ان اعمال کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہوں. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائیے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانے سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک جو بڑے ہمارے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے. یا اللہ پاک ان سب کے قلوب کو منور فرمائیے. یا اللہ پاک سب کے قلوب میں اپنی محبت اور رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ پاک سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب کا ظاہر بھی ٹھیک فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم سب کا باطن بھی ٹھیک فرما دیجیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.